تو کہا اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. اور یہ حضور کی حیات طیبہ میں بھی تھا، ظاہری حیات میں بھی، کہ حضور کے پاس جائیں جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، جس طرح حضرت ابو لبابہ سے ہوا. آج مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے، جس ستون کا نام ہے استوانۃ ابی لبابہ وتعرف بالتوبہ، معروف ہے ستون توبہ کے نام سے. حاجی جب جاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے ریاض الجنہ میں جگہ مل جائے. ریاض الجنہ میں چلا جائے تو اس کی عرض ہوتی ہے کہ استوان ابی لبابہ کے پاس 2 نفل مل جائیں توبہ کے. یہ حضور کے مصلی سے حجرہ عائشہ کے درمیان میں پڑتا ہے. ابو لبابہ سے ایک معاملہ ہو گیا، بنو قریظہ کو انہوں نے ایک راز بتا دی، اس طرح اشارہ کر کے کہ تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی. یہ غزوہ احزاب کے بعد پھر خود ہی انہیں احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ بندھوا دیا اور کہا کہ جب تک میری توبہ نہیں ہوگی اتنی دیر تک یہیں بندھا رہوں گا. تو حضور نے دیکھا تو اب چونکہ انہوں نے قسم کر لی تھی، فرمایا ٹھیک ہے جس طرح اللہ کا حکم آتا ہے. اور حضور جاتے ہیں آتے ہیں، رستے میں یہ ستون پڑتا ہے تو حضور کے دل سے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں نکلتی کہ اللہ انہیں معاف کر دے. 6 دن اور 6 راتیں مسلسل وہ ستون کے ساتھ بندے رہے کہ میرا گناہ معاف ہو جائے. اللہ اکبر. پھر اللہ کے محبوب پر وحی نازل ہوئی، ابھی پردے کے حکام نہیں اترے تھے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں انہیں خوشخبری دے دوں. تو فرمایا ٹھیک ہے. تو وہ دروازے پر آئیں اور کہا کہ ابو لبابہ تمہاری توبہ قبول ہو.